قبور والوں کی زندگی کو تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، تو وہاں پر جا کر ان کے شرک کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب جو بات یہ تو کلیئر ہو گئی کہ وہاں قبروں والا کوئی مسئلہ، عبادت والا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب ایک سوال تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی تو ارشاد فرمایا کہ پہلے میں تمہیں منع کیا کرتا تھا، تو منع کرنے کا سبب کیا تھا؟ اگر قبور پر شرک نہیں ہوتا تھا، مشرکوں سے یہ تو تصور نہیں کہ وہ وہاں جائیں قبور پر، تو وہ شرک کیا کرتے تھے، کیسے وہ، پھر اس کا سبب کیا تھا، منع کا سبب کیا تھا؟ لطف کی بات یہ ہے کہ جب بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے، تو مسلم شریف کے اندر جہاں یہ حدیث لکھی ہے اس سے پہلے 8-10 روایتیں اس کے منع کے سبب میں بیان ہوئی ہیں، اسی باب کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر کیا تھا، اس کا سبب وہاں پر شرک کا ہونا نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ اس کا بیان اور سبب منع جو ہے اس کا سبب بخاری میں بھی کتاب الجنائز کے اندر ابواب کے ابواب امام بخاری نے قائم کیے ہیں، اور امام مسلم نے مختلف احادیث لائے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھو، جو دن رات بخاری اور مسلم کا نام لینے والے ہیں ان کو قبر کا لفظ نظر آنے کی دیر تھی، وہ اگلا باب بھول گئے، پچھلا باب بھول گئے، پوری کتاب الجنائز بھول گئے، بس ایک ہی تصور ذہن میں آ گیا کہ وہاں پر تو شرک ہوتا تھا، شرک ہوتا تھا، شرک ہوتا تھا۔ اب جو منع کا سبب تھا وہ کیا تھا؟ پہلے میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کی تفاسیر سے عرض کرتا ہوں، اور پھر بخاری مسلم کے اندر جو اس کا سبب لکھا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب سنیے سبب کیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ الممتحنہ کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے، یہ 12 آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں نے اپنی ابتدا میں تلاوت کی ہے۔ تو آج دیکھیں کہ میں وہ آیات نہیں لا رہا جس سے وہ ان سے اصطلاحات کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کر رہا ہوں کہ جہاں قبر کا لفظ آیا وہاں